ہا الٹا پیش ہو. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہا اور ہا میں فرق نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہا اور ہا میں جو لوگ فرق نہیں کرتے، یہ جو یا ہے نا اس کو دوسرے یا کے ساتھ سختی سے نہیں ملانا. یہاں پر ہم نے کیا کیا، لام کے اوپر بھی سختی کی اور جیم کے اوپر بھی سختی کی. اب ہم اس کیا کرتے ہیں لوگ صف کیونکہ پیچھے ہم نے فی بحر کیا ہے نا، تو یہاں پر ہم نے صف نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ مد بھی آ رہی ہے، ان کو بھی ہم نے کھینچنا، سواد کو کھینچ کر ہم نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنے کی یہ سیریز جاری ہے. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیے. انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی. آج کے اس سبق میں ہم سورۃ النور کے مشکل ترین الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے. یہاں پر دیکھیں سورۃ النور کی آیات نمبر 40 میں دیکھیں تو یہاں پر 4 تشدید اکٹھی آ رہی ہیں. اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس ورڈ کو پڑھنے میں کہ 4 تشدیدوں کو کس طرح پڑھنا ہے، اور 3 جو فرسٹ والی 2 تشدید ہے یہاں پر تو سختی کریں گے، لیکن آگے یا آ رہا ہے اور اس کے نیچے تنوین آ رہی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے. اور اسی صورت میں آگے دیکھیں آپ، تو یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی چھوٹی مد ہے، کھڑا زبر ہے، اس کے اوپر بڑی مد ہے، اور آگے یہ چھوٹی کھڑا زبر آ رہا ہے. تو یہاں پر لاسٹ ورڈ کو ہم جب ساکن کریں گے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، کیونکہ سواد کو تو ہم نے فا کے ساتھ ملانا ہے، اور اس کے بعد جب یہاں پر ہم نے فا کو تا کے ساتھ ملانا ہے تو کس طرح ملانا ہے، سختی کرنی ہے یا کتنا کھینچ کر پڑھنا ہے. آج کے سبق میں اس کو بھی ہم پڑھیں گے. اور یہاں پر دیکھیں تو آ رہا ہے اور یہاں پر الٹا پیش آ رہا ہے، یہاں پر چھوٹی ہا ہے اور یہاں پر بڑی ہا ہے. اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اکثر لوگ ان دونوں میں غلطی کر جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کو ٹھیک نہیں کرتے. اور اسی صورت میں آگے دیکھیں تو یہ ایک نون آ رہی ہے، یہاں پر اس نون کو پڑھنا ہے یا اس نون کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ نون ساکن یہاں پر بھی ہے اور نون ساکن یہاں پر بھی آگے تشدید میم مشدد کے ساتھ ہے، اور یہاں پر بھی آگے تشدید یا کے اوپر ہے. تو یہاں پر ایک کو ہم نے ہجوں میں چھوڑ دینا ہے، نون کو، وہ کون سی ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے. اور لاسٹ میں یہ دیکھیں حمزہ آ رہی ہے، تو حمزہ کو کس طرح پڑھنا ہے وقف کی صورت میں، کیونکہ اس سے پہلے بڑی مد بھی ہے اور آگے طوا بھی ہے. تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا اور آسان تجوید کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا. اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیات کو مکمل پڑھتے ہیں. او کظلمات فی، او کظلمات فی، با حا زبر بح، را کو ہم باریک بھی پڑھیں گے اور ہم اس کو لام کے ساتھ بھی ملا کر پڑھیں گے. را لام دو زیر رل، اور را کے اوپر کیا کریں گے، سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے. بحرل، لام جیم پیش لج، فی بحرل لج، جیم کے اوپر بھی سختی کریں گے اور لام کے اوپر بھی. اور آگے پھر جیم کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، جیم یا زیر جج، فی بحر لجج. آگے ہم نے یہ جو یا ہے نا اس کو دوسرے یا کے ساتھ سختی سے نہیں ملانا. یہاں پر ہم نے کیا کیا، لام کے اوپر بھی سختی کی اور جیم کے اوپر بھی سختی کی. اب ہم اس یا کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے لیکن سختی نہیں کریں گے. کیوں نہیں سختی کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر نیچے تنوین آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، یا دو زیر جیم، یہاں پر کیا کیا، لج جج، آگے جی کریں گے، یج نہیں کریں گے. لجی فی بحر لجی، یا غین زبر یغ، شین کھڑا زبر شا، یغشا، ہا پیش ہو، یغشاہ، فی بحر لجی یغشاہ. آگے دوسرا ورڈ دیکھیں،
وا طا زبر وط، یہاں پر تشدید ہے تو اس سے پہلے الف بھی خالی اور لام بھی، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. ہم کیا کریں گے، واو کو طا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. وا طا زبر وط، طا یا زبر طیب، وط طی را پیش رو، وط طیرو، صاد فا کھڑا مد زبر صاف، صاف. اکثر کیا کرتے ہیں لوگ صف، صف کیونکہ پیچھے ہم نے فی بحر اللجی کیا ہے نا، تو یہاں پر ہم نے صف نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ مد بھی آ رہی ہے، ان کو بھی ہم نے کھینچنا، صاد کو کھینچ کر ہم نے فا کے ساتھ ملانا. صاف، صاف فا کھڑا زبر فا، صافا تا دو زیر تیاں، صافاتیاں. جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے، یہ بھی حروف مدہ میں آتا ہے، اس کو ہم نے 3 الف کی مقدار کھینچ کر وقف کرنا. کس طرح، وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، صَافَّاتٍ. آگے یہاں پر دیکھیں، واو زبر وا، تا سین زبر تس، و تس با یا زیر بی، و تس بی حا زبر حا. حا کو ہم نے حلقے درمیان والے حصے سے نکالنا ہے، یہ حروف حلقی ہے. حا زبر حا، ہا الٹا پیش ہو. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ہا اور حا میں فرق نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. ہا اور حا میں جو لوگ فرق نہیں کرتے، حا زبر حا، ہا الٹا پیش ہو، وَتَسْبِيحَهُ. اور وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، یہ جو اوپر الٹا پیش ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے، ہا کو ساکن کریں گے، ہا اور ہا ان کو ہم نے آپس میں ملا دینا ہے. کس طرح ملانا ہے، وَتَسْبِيحَهُ، وَتَسْبِيحَهُ. آگے دیکھیں، یہاں پر دیکھیں تو میم مشدد ہے اور اس کے بعد یا مشدد ہے. ہم کیا کریں گے، جب بھی میم مشدد اور نون مشدد ہوگی تو وہاں پر ہم گنہ کریں گے، اور جب یا مشدد ہوگی تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، ادغام کریں گے. یعنی کہ ہم نے مدغم کرنا ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا ہے. حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر نون کو ہجوں میں نہیں پڑھیں گے. عین میم زبر عام، گننے کے ساتھ عام، میم نون یا زبر میم، عام مئی یا زبر یا، عام مئی یا. شین الف مد زبر شا، حمزہ پیش او، عَمَّن یشاء. وقف کی صورت میں کیا کریں گے، اس حمزہ کو ہم نے ساکن کرنا، جب بھی ساکن ہوتا ہے ایک بار حرف تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، پچھلے حرف کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں. عَمَّن یشاء، یشاء. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے.